اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کبھی کبھی کفر کی کچھ باتوں کو پسند کرنا اور ان کو اچھا سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ عام طور پر ہم لوگ بہت ساری باتیں اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ فلاں مذہب کے لوگوں کی یہ بات بڑی اچھی ہے، یا یہود کی یہ بات بڑی خوشنما ہے، یا نصارہ کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ اگر اسلام کی کسی احکام کے اوپر کسی دوسرے کے احکام کو، دوسرے مذہب کے احکام کو ترجیح دینا، یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اسی کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، جس کو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور جس کو منقول کیا ہے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب ذکر الہی میں، جو صفحہ نمبر 58 سے لے کر کے 60 تک کیا ہے بیان کیا گیا ہے۔ بیان جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ہیں؟ خلیفہ اجل میں سے ہیں، حضرت حکیم مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکہ معظمہ میں ایک شیخ تھان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد میں ان کے وارثین نے ان کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک شخص کا اور انتقال ہو گیا، تو اس شخص کے وارثین نے یہ چاہا کہ ہم اپنے اس مردے کو، یا ہماری جو یہ لاش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو، جو یہ عالم صاحب کو جو انتقال ہوا تھا، انہی کی قبر میں ان کو کیا ہے دفن کر دیا جائے۔ لیکن ان کے وارثین سے ملاقات ہونے کے بعد ان کی جو چاہت تھی، انہوں نے قبول کری کہ ٹھیک ہے، تم حضرت کے پاس میں کیا ہے، یا حضرت کی قبر میں اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ اس کے وارثین، جو یہ دوسرا آدمی مرا تھا، اس کے وارثین جب وہاں پہنچے اور انہوں نے قبر کو کھودا، تو قبر کھودنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو عالم صاحب جن کا انتقال ہوا تھا، وہ قبر میں موجود ہی نہیں ہے۔ ان کی قبر کے اندر ایک حسین و جمیل لڑکی کیا ہے وہاں دفن ہوئی، دفن وہاں پر ان کی جگہ پر وہ موجود ہے، یعنی وہ بھی ایک مردہ وہاں پر دفن کی ہوئی ہے۔ اب وہاں جو لوگ وہ سارے موجود تھے، ان کے ہوش اڑ گئے کہ آخر یہ یہاں پر تو یہ حضرت مولانا کی جو قبر تھی، وہ عالم صاحب کی جو قبر تھی، اس کے اندر یہ لڑکی کہاں سے آئی اور مولانا کہاں چلے گئے؟ تو وہاں پر جو مجمع تھا، اس مجمع کے اندر اس لڑکی جو یورپی تھی، یعنی جو فرانس کی رہنے والی تھی، اس لڑکی کو وہ شخص اس مجمع میں ایک شخص جانتا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہا کہ میں اس بچی کو جانتا ہوں، اور یہ بچی فرانس کی رہنے والی ہے، اور میں اس کو کیا ہے اردو سکھایا کرتا تھا یا عربی سکھایا کرتا تھا، اور میں نے اس کو دین تعلیم کے بارے میں بھی کچھ تعلیم دی تھی۔ اور یہ لڑکی پردے کے پیچھے رہ کر کے، یعنی اپنے والدین، اپنے گھر والوں سے ہٹ کر کے وہ کیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچی اس قبر میں کیسے آئی؟ یہ تو فرانس کی رہنے والی ہے۔ لوگوں میں خلبلی مچ گئی، اور لوگوں نے، جو صاحب اس بیٹی کو جانتے تھے، اس لڑکی کو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم حج سے فارغ ہونے کے بعد اس بچی کے گھر جاؤ اور ان سے معلوم کرو اس کی داستان کہ یہاں پر کیسے آئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ راتوں رات لا کر یہاں پر دفن کر دی گئی ہوں اور مولانا کو یہاں سے نکال کر لے گئے ہوں۔ لیکن جیسے ہی اپنے حج سے فارغ ہونے کے بعد اس بچی کے گھر گئے جو جانتے تھے، اور ایک صاحب وہ بھی گئے جو عالم صاحب کو بھی جانتے تھے، اور وہاں پر جا کر اس لڑکی کے گھر پہنچے اور ان سے سارا اس کا لڑکی کا حال بیان فرمایا کہ آپ کی بچی ایسے ایسے وہاں قبرستان کے اندر، مکہ معظمہ کے اندر جو قبر میں پائی گئی ہے، فلاں عالم کی قبر میں۔ اب اس کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ آخر ایسا کیا ہوا؟
تو وہ لوگ پھر ان کو لے کر کے، اس لڑکی کے گھر والوں کو لے کر کے، وہ ان کے اپنے جو عیسائیوں کے قبرستان تھے وہاں پہنچے، اور انہوں نے جا کر جب اس لڑکی کی قبر کو کھودا، اور قبر کھودنے کے بعد جو دیکھتے ہیں کہ وہ عالم صاحب اس قبر کے اندر موجود ہیں۔ اب اتنا لمبا وقفہ، اتنی دور، اتنی مسافت کے بعد میں وہ لڑکی یہاں پائی گئی مکہ معظمہ کے اندر، اور یہ عالم صاحب یہاں عیسائیوں کے قبرستان کے اندر پائے گئے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ تو اس نے آ کر کے پھر وہاں بتایا مکہ معظمہ کے اندر کہ وہ عالم صاحب وہاں اس کی قبر میں پائے گئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ پھر جمع ہو کر ان عالم صاحب کے گھر گئے، اور وہاں جا کر کہا کہ آخر ان عالم صاحب کا ایسا کون سا عمل تھا جو ان کو یہاں سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفرستان میں جا کر کیا ہے پھینک دیا۔ اب وہ ان کی بیوی نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ بڑے نمازی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ نیکوکار تھے، بڑے اچھے کام کرتے تھے، ایسا تو کوئی عمل ان کا نہیں تھا۔ لیکن لوگوں نے پھر زور دیا کہ آپ جو ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اندر کی بتائیں کہ کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو اسلام کے خلاف تھی، جو اسلام دین، جو دین ہمارا دین ہے، کہیں اس کے خلاف کوئی کام کیا کرتے تھے؟ تو اس نے پھر بھی انکار کریا۔ اس نے پھر ایک بات کہی کہ ہاں ایک چیز میں ان کے اندر دیکھتی تھی کہ جب یہ مجھ سے ہم مستری کرتے تھے یا مجھ سے مجاملت کرتے تھے تو اس کے بعد یہ ایک الفاظ کہتے تھے کہ مجھے عیسائیوں کی یہ بات یا عیسائی مذہب کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہاں پر جنابت کا غسل نہیں ہوتا ہے، وہاں پر جنابت کے غسل کو واجب قرار نہیں دیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت شیخ دہاؤں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی یہی اصل وجہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے دوسرے دین کی ایک بات کو پسند کیا، اور پسند کرنے کے بعد کیا ہے، اس پسند کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے یعنی مکہ معظمہ کے اندر جو قبرستان مسلمانوں کے یہاں سے اٹھا کر کیا ہے قبرستان میں لے جا کر پھینک دیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تم کیا ہے انہی میں سے قرار دیے جاؤ گے۔ اس لیے آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کافر ہے، اور یا کوئی عیسائی ہے یا کوئی نصارہ ہے یا کوئی مجوسی ہے، ان کے اندر اگر کوئی ان کے دین کے اعتبار سے کوئی عادت پائی جاتی ہے اور وہ اسلام کے ارکان کے خلاف ہے، تو ہم لوگ بساختہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عیسائیوں کی یہ بات بڑی اچھی ہے، یہودی کی یہ بات بڑی اچھی ہے، یا یہودی کی جو شریعت ہے اس کے اندر یہ مسئلہ بڑا اچھا ہے اور عیسائیوں کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اگر تم دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو پسند کرو گے تو میرے عزیزو یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے کفر ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے دین کو مکمل طور سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین سے اور اپنی شریعت سے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔